السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری جو آن لائن کلاسز سے بیٹا، آج کی کلاس میں اردو کا پہلا لیکچر ہے بیٹا، سیکنڈ ایئر آئی کام اور ایف ایس سی دونوں کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اور اس میں ہم ایک نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا۔ آج کی کلاس میں جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا ہمارے ایگزام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا اس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق جڑا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا اور سمجھنے کا اور پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک چیپٹر پہ، ایک سبق ہے بیٹا، اور سیکنڈ ایئر کی اردو میں شامل ہے بیٹا۔ سیکنڈ ایئر کی اردو میں جہاں اسلامک ٹاپک بہت زیادہ موجود ہے، جیسے کہ آپ کو میں کلاس میں بھی اکثر لیکچر کے دوران بتایا کرتا تھا کہ ہمارے پاس چاہے مضامین ہیں، چاہے نظمیں ہیں، چاہے ہمارے پاس غزل ہے۔ غزل کے میں بھی بہت سارے شاعر ایسے جنہوں نے عشق حقیقی پر غزلیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اچھائی کو بیان کیا ہے۔ تو مصنف نے یا شاعر نے دونوں ہی نے سیکنڈ ایئر کی اردو میں جو بھی ٹاپک شامل ہے، کہ اگر مصنف ہے تو بیٹا اس نے جو سبق لکھے، مضامین لکھے، انہوں نے بے شمار جو سبق آپ کے پاس سیکنڈ ایئر کی اردو میں شامل ہے، ان کا جو تعلق ہے براہ راست وہ اسلام ہمارے مذہب سے۔ اسی طرح بیٹا غزل کی ہم بات کرتے ہیں یا پھر ہم نظم کی بات کرتے ہیں، تو شاعر جو ہے بیٹا اس نے بہت ساری نظمیں ایسی ہمارے پاس جن کا تعلق اسلام اور براہ راست اسلام سے، ہمارے مذہب سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ سیکنڈ ایئر کی جو بکس ہے بیٹا، اس میں آپ ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہیں، ان سبجیکٹ میں بیٹا اردو واحد وہ سبجیکٹ ہے جس میں اسلامک ٹاپک بے شمار موجود ہیں، پھر پڑھنے کا اور سیکھنے کا اور سمجھنے کا بہت موقع ملے گا۔ آج کی کلاس کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیٹا، جو چیپٹر جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایسی شخصیت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جس شخصیت کو میں اگر ڈیفائن کروں بیٹا، تو بیٹا ان کی خاصیت بیان کرتا رہوں تو میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی بیٹا، لیکن اس کی شخصیت اور ان کی اچھائیاں بیٹا کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کے بارے میں بیٹا ایک سبق کی صورت میں، جس سبق کا نام سید سلیمان ندوی نے، سید سلیمان ندوی مصنف ہے، انہوں نے ایک سبق لکھے بیٹا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع جماعت کی جمع ہے، جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ سیرت اور صورت دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی، ایک سیرت اور ایک صورت۔ صورت آپ کو بظاہر دکھتی ہے، سیرت بیٹا انسان کے اندر کے اعمال ہوتے ہیں، اس میں اخلاق کردار، اس میں انسان کی بہت ساری چیزیں۔ تو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق بیان ہے۔ کس سے بیٹا؟ مصنف سید سلیمان ندوی نے یہ چیپٹر بڑی ہی خوبصورت الفاظ پر اپنی آپ کے بک ٹیکسٹ بک کو اور ٹیسٹ پیپر میں موجود ہے۔ تو نبی کی سیرت سے بارے میں ہم آج کی کلاس سے پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا، اور نبی کی سیرت سے متعلق ان کا اخلاق، ان کا کردار، اور ہمارے نبی نے ہر ایک چیز کر کے دکھائی ہے، امت مسلمہ بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ وہ نبی کی سیرت کو اپنائیں، نبی کی سیرت پر عمل کریں، تب ہی ان کو کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک نے ہر کام کا بیٹا ایک طریقہ بتلایا، حکم دیا، ہمارے نبی نے وہ کر کے دکھایا، اسے قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم ہمارے نبی کی سیرت پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں بھی ہر ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ بے شمار صورتوں میں پڑھیں گے کہ ہمارے نبی نے جو زندگی گزاری ہے اس میں ہمارے نبی کی کیا سیرت رہی ہے۔ ہر مومن مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ ہمارے نبی کی سیرت کو اپنائے، پھر اس کو بیٹا دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہے، چاہے وہ آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، تو اس میں اس کو کامیابی ملے گی۔ اب سیرت سے متعلق بہت ساری چیزیں آتی ہیں بیٹا۔ نبی نے جس طریقے سے نبی کے اخلاق کے، نبی نے جس طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتایا، نبی نے جس طریقے سے غیر اس دور میں، نبی کے زمانے میں، اس دور میں غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے نبی کا جو طریقہ تھا اور جو رویہ تھا اور جو ان کا اخلاق تھا، کئی تو ایسے غیر مسلم تھے جنہوں نے ہمارے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اسی طریقے سے بیٹا ہمارے نبی کی سیرت سے متعلق اس چیپٹر میں بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا، اور اس چیپٹر میں ہمارے نبی کے اخلاق، کردار، اور اس کے علاوہ
ہمارے نبی کی سیرت کو بڑی ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا گیا ہے. اگر آپ کاروباری ہو تو کاروبار کرنے کا کیا طریقہ ہے، اگر آپ وہ بھی ہمارے نبی نے کر کے دیکھا ہے، ہر چیز کر کے دیکھیں، ہر چیز بتائیے. اور اس کو اس چیپٹر میں سید سلیمان ندوی نے چند الفاظ پر مبنی ہیں، زیادہ آپ کا لیتی چیپٹر بھی نہیں ہے لیکن سیکھنے لائق ہے. اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سیرت جو ہے وہ اس کو قرآن مجید میں کس طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ ہمارے پاس ایک انٹرو ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو چیپٹر ہے ہمارا، یہ ہمارے پاس جو سیکنڈ ایئر کی اردو میں شامل ہے بیٹا، یہ صرف انٹرو ہے، صرف حوالہ ہے، صرف اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. حقیقت اگر ہم ہمارے نبی کی سیرت سے متعلق اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں بیٹا، تو آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے نبی کی سیرت آپ کے سامنے آئے گی. ہمارے نبی کا اخلاق، کردار، ہمارے نبی نے ہر ایک کام کر کے دکھایا. اب اللہ پاک کا حکم ہے نماز ادا کرو، 5 وقت کی نماز ہر مومن مسلمان پر فرض ہے جو بالغ ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، نماز فرض ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس سے کیا طریقہ کار ہے، ہمارے نبی نے وہ کر کے دکھایا. تو اسی طریقے سے بیٹا اگر آپ ایک کاروباری ہو، کاروبار کر رہے ہو، ہمارے نبی نے وہ طریقہ کر کے بتایا کہ کاروبار کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. اگر آپ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم ہو تو آپ کس طریقے سے تعلیم حاصل کرو، اگر آپ استاد ہو تو آپ کس طریقے سے درس دو. اور اسی طریقے سے اگر آپ باپ ہو اور آپ اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہو تو ہمارے نبی نے کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے پرورش کرو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت سے متعلق بیٹا ایک مومن مسلمان اگر ہمارے نبی کی سیرت سے متعلق جتنا بھی ڈیفائن کر لیں، جتنا بھی پڑھ لیں بیٹا کم ہے، اور اس کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ہمارے نبی کی سیرت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے نبی نے ہر ایک وہ کام کر کے دکھایا اور امت مسلمہ کی مثال قائم کی کہ آنے والے جو ہمارے مسلمان ہیں وہ ہمارے نبی کی سیرت سے متعلق جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں، اور اس پر سے مطالعہ کی حد تک نہ رکھیں کہ صرف جو چیپٹر سر نے پڑھایا تو پڑھ لیا، اس پر عمل بھی کریں. کیونکہ ہمارے ہاں اب رواج ایسے ہے کہ ہم جو ہے وہ عملی پہلو بہت کم اپناتے ہیں اور صرف جو ہے وہ ایگزام کے لیے اور امتحان پاس کرنے کے لیے ہم سے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں. تو بیٹا یہ وہ شخصیت ہے ہمارے نبی جس سے متعلق ہم بیٹا بہت کچھ سیکھ، اگر ہم چاہیں اپنی عملی زندگی، ہماری آنے والی زندگی بیٹا ان سے جڑی ہے، اسلام سے جڑی ہے. ہمارا تعلق جب اسلام سے ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا ہمارے نبی کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کردار کیسا رہا ہے، اور ہمیں اپنے اخلاق، ہمارے کردار کیسے ہونے چاہیے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اس پلیٹ فارم سے بیٹا جو آپ دیکھیں گے، اس ظاہر ہے آپ اس لیکچر کو جب سنیں گے تو آپ ایک بات میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ آپ اپنے اخلاق کردار پہ توجہ دیں. ہمارے یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے آتے ہیں جن کا اخلاق کردار درست نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی نے اس زمانے میں، جس زمانے میں اسلام عام نہیں تھا لیکن جو ہے وہ عرب کے قبائل جن کو وحشی قبائل تھے، جن کا ذکر جو ہے وہ ڈسمبر میں سید سلیمان ندوی نے کیا ہوا ہے، وحشی سے مراد ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی، تو وہ بھلے ہی کچھ بھی کرتے تھے، ہمارے نبی جو ہے وہ ان کا بہترین اخلاق. اور کیسے اتنے بے شمار جو جاہل تھے جنہوں نے جو ہے وہ ظلم و ستم، ان کا رواج عام تھا، یہ عرب کے قبائل کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے ہمارے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. تو آج اگر ہمارا مسلمان، ایک ہمارا مومن مسلمان اس کا اپنا اخلاق کردار دیکھیں، ہم کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. تو کلاس یہ ایک چیپٹر ہے، ظاہر ہے جب آپ اس کا میں نے انٹرو دی ہے، ظاہر ہے آپ یہ مختصر سے وقت میں آپ کو صرف اس چیپٹر کے متعلق بتاؤں گا کہ بیٹا ہم کیا پڑھیں گے اس چیپٹر میں اور ہمیں اس سے کیا سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور شامل کرنے والوں نے کیوں شامل کیا ہے کہ وہ نبی کے اخلاق کو پڑھیں. ہماری نئی جنریشن سیکنڈ ایئر کے طالب علم ہمارے نبی کے اخلاق کو پڑھیں، اسلام کی طرف اپنا مائنڈ لے کے جائیں، اور ظاہر ہے جب آپ ان چیزوں کو مطالعہ کریں گے تو پھر آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو یہ تو میں نے آپ کو صرف انٹرو دی ہے بیٹا، آپ کو ڈیٹیل تھوڑا بہت سمجھایا ہے، اور مزید آپ کو اسٹڈی کیجیے گا. پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو اگر آپ لوگوں کو، پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی پیراگراف کسی اقتباس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ مشکل ورڈس ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ پیراگراف، اس کی تشریح کرتے ہیں، تو بیٹا آپ ضرور اس میں فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ جب کلاسز کنٹینیو ہوگی تو پھر انشاءاللہ جو ہے ڈسکس کریں گے اس چیپٹر کے مزید بھی خط و خال کو مزید کوشش کروں گا مزید ڈیٹیل میں بیان کرنے کی. یہ جو ایئر لکھے ہوئے بیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں 2018 سے لے کر 2010 تک، یہ وہ ایئر ہیں جس میں ریگولر اینڈ پرائیویٹ میں نے لکھے ہوئے ہیں. یہ وہ سال ہیں جس میں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سے اقتباس آیا. اب اقتباس آیا، اقتباس کا مطلب پیراگراف ہے. اب اس پیراگراف کی تشریح کریں.
آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا 1 2 3 4 5 6 7 8 8 سال ایسے ہیں جن میں سے ہر سال تقریباً 8 وہ ایئرز ہیں جن میں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت سے اقتباس دیے گئے. بچے سے پوچھا کہ کس کی تشریح کریں. ایک پیراگراف آپ کو 2 ڈھائی 3 ساڑھے 3 4 لائنوں کا پیراگراف آپ کے سامنے آپ نے اس کی تشریح کر دی. تو نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا بیٹا اس کو بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور ان میں سے وہ اقتباس بھی ہیں جن کی تشریحات ٹیسٹ پیپر پہ موجود نہیں ہیں. لہٰذا آپ تمام اسٹوڈنٹس نے اس لیکچر کو سن کر بیٹا ورک کرنا ہے کہ سر نے یہ جو لکھے ہوئے ہیں ایئر لکھے ہوئے ہیں تو ان میں سے بے شمار ایئر ایسے بھی ہیں جن کی تشریحات ہمارے ٹیسٹ پیپر میں موجود نہیں ہیں. تو ان ایئرس کو بیٹا آپ الگ سے نوٹ ڈاؤن کریں گے اور ان کی تشریحات بیٹا آپ کو پیراگراف کہاں سے ملے گا. ظاہر ہے جب آپ ایئر دیکھیں گے تو سال سے مل جائے گا اور پھر آپ بیٹا اپنی بڑی میں اس کی تشریحات لے سکتے ہیں. سیکھیں گے آپ جب ایک پیراگراف ایک اقتباس 2 ڈھائی 3 ساڑھے 3 4 لائنوں کو پڑھ کر کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے اور آپ اس کی تشریح کس طرح کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے میں کروا رہا ہوں بیٹا آپ لوگوں کا کیونکہ ایسے اقتباس بھی ہمارے ٹیسٹ پیپر میں موجود ہیں جن کی تشریحات نہیں ہیں اور اس سے ہٹ کر الگ اقتباس جو ہے ہمارے پاس بورڈ میں آیا ہوا. تو لہٰذا بیٹا آپ لوگوں نے اس پہ ورک کرنا ہے اور سیکھ لیں. امید کرتا ہوں بیٹا آج کے لیکچر سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کی کلاس میں اس سے آگے ہم بات کریں گے, اگلے ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں بیٹا اور دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.